جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے، جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے. اور اس پریس کانفرنس میں وہاں پہ کیونکہ بڑی تعداد میں صحافی بھی موجود تھے اور یہ سوال کیا گیا کہ جی بار بار جو ڈیل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کیا یہ ڈیل سچ میں ہے یا نہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اپوزیشن جماعتیں اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون ڈیل کے حوالے سے بات کر رہی تھی. بہت سارے ٹاک شوز میں انڈیا دیا جاتا ہے، لیکن تقویت تب ملتی ہے جب حکومتی حلقوں میں اور حکومتی وزرا میں بھی سم ہاؤ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ڈیل کا اشارہ دیتی ہیں، باتیں اڑائی جاتی ہیں. جی جس میں بابر افتخار صاحب نے کہا کہ یہ تمام تر باتیں جو ہے نا یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات کرتے تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ڈیل کون کر رہا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے مدیحہ، آپ کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو گھر بھیجو پھر بات ہوگی، تو یہ بھی obviously that was a clear indication کہ وہ کوئی تاثر اس طرح کا دینا چاہ رہے ہیں. بالکل، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، مطلب ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے لیڈران جب ایسے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کے بعد شکوک و شبہات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. کل کیا اہم نکات تھے جو کہ بیان کیے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر، اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھے. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی تو انہیں سے سوال کر کہ کون کر رہا ہے ڈیل، محرکات کیا ہیں، واٹ از دی ایویڈنس. ایسی کوئی چیز نہیں، ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور جتنا کم ڈسکس کیا جائے اتنا بہتر ہے. پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں، ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں. پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، آئندہ بھی ناکام ہوں گے. تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے یہ اس طرح کے شوشے اڑائے جا رہے تھے کہ جس پر پاک فوج کے ترجمان کو بھی کلیریفائی کرنا پڑا، انہیں آ کے بتانا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں، بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. ٹھنڈی ٹھار مارننگ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کراچی میں ویسے کم و بیش ہی دیکھنے کو ملتا ہے. ویسے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کا، پھر تجزیے اور تبصرے بھی ہو رہے تھے، پھر کچھ ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی تھیں اور ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ پاک فوج کے ترجمان کو آنا پڑا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹائمنگ اس کی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. اتنا اچھا موسم ہے اور آپ اتنی جو ہے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کے حلقے کرتے ہیں یہ بات. یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ چلے جائیں تو آپ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو پرسیپشن ہے، جو تاثر بنتا ہے، وہ حقیقت سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اب یہ تاثر کیوں مضبوط ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ خود سوچیں کہ اگر وزیر اعظم کے لیول پر کوئی گفتگو ہو جس سے یہ تاثر ڈیولپ ہو کہ وزیر اعظم کس سے مخاطب ہیں. جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ایک مجرم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، کون ہے جو نواز شریف کو واپس لانا چاہ رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے تو نہیں مخاطب ہیں. تو اگر وزیر اعظم کے مسند پہ بیٹھے ہوئے کوئی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ اطلاعات تو ان کے پاس ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. چلے اپوزیشن کا لیڈر کوئی یہ بات کہے کہ ہم سے گفتگو کی جا رہی ہے، ہم ان سے یہ میسج کر رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپوزیشن شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہی ہے یا اپنی ویلیو، اپنی ورتھ بڑھانے کے لیے کر رہی ہے. لیکن اگر شیخ رشید صاحب جیسے شخص کہ جی ابھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابھی ہاتھ ہٹایا نہیں گیا ہے، یہ سارے تاثر جو ہے وہ اس طرف سے بھی آتے ہیں
جو فخری انداز میں اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں. یہ ان سے بھی آتے ہیں تاثر جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیداوار ہی گیٹ نمبر 4 کی. تو مظہر عباس صاحب اس یہاں پر بھی یہ سوال بھی پوچھنا بنتا ہے کہ چلیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے اپوزیشن کہیں نہ کہیں سے فائدہ اٹھاتی ہے, ڈاج کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب حکومتی سطح پر ہم ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو ان کو کیا حاصل ہوتا ہے, ان کا کیا پولیٹیکل گین ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے ان کے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, اسی بنیاد پہ وہ گفتگو کرتے ہیں نا, اسی بنیاد پہ وہ میسج دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ میسج دیتے ہیں کہ جی ایک طریقے سے جب 1993 میں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ جانے والی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, یہ تقریر انہوں نے پبلکلی کیا کہ اسی طریقے سے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جانے والی تھی تو وہ غلام اسحاق خان سے مل کر آئیں اور اس وقت تک وہ بہت مطمئن تھیں اور شام کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیے ڈیل کی باتیں یا بات چیت یا یہ تاثر اس لیے بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ تاثر تو کل زائل ہو گیا, کل کی جو پریسر تھی اس کے بعد تو یہ تمام تر تاثر زائل ہو گیا, تو اب ان کے پاس کیا رہ گیا بیچنے کو؟ میرا نہیں خیال کہ زائل ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک موقف آ گیا, ایک مضبوط موقف آ گیا, انہوں نے واضح کر دیا اس چیز پر. لیکن آپ کو پتہ ہے مدیہ, آپ جائیں اب سیاسی جماعتوں میں جائیں, گفتگو کریں, معلوم کریں کہ ان سے گفتگو کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی, ان سے یہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. پوچھ کے تو یہاں سیاست کی جاتی ہے, پوچھ کے تو یہاں سیاسی جماعتوں میں جوائن کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ جائیں, آپ پی ایم ایل کیو کے دوستوں سے بات کر لیں, آپ ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں سے بات کر لیں, آپ ایون جو سیاسی جماعتیں پبلک اس وقت اسمبلیوں میں نہیں ہیں ان سے جا کے گفتگو کر لیں. آپ ذرا یہ فرمائیں کہ ڈیل اور نو ڈیل, نواز شریف صاحب آپ کو آتے دکھائی دے رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ نہیں, میرا تو یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے واپس آتے نظر نہیں آ رہے. اسی طریقے سے عمران خان مجھے 2023 کے الیکشن سے پہلے جاتے نظر نہیں آ رہے. اب جو ہے سیاست ظاہر ہے اس سال میں آپ کو, اور یہ ویسے بھی آڈیو, پچھلا سال بھی آڈیو ویڈیو لیک کا سال تھا اور یہ بھی آڈیو ویڈیو لیک کا سال ہوگا, اور اس میں کوئی ایک ویڈیو آ جائے گی, کوئی آڈیو آ جائے گی, 3-4 دن ہم گفتگو اس میں گزار دیں. بالکل, آپ نے آڈیو کی بات کی تو وہ آڈیو لیک ابھی یاد آ گئی, جو ابھی نئی آڈیو لیک ہمارے سامنے آئی ہے. سو مطلب ایسا کیوں ہے, صحافی اگر کبھی کسی بھی پارٹی کے بارے میں بات کرے تو وہیں سے آڈیو لیک آ جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہم صحافیوں کو بھی بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے کوئی اچھے, ظاہر ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ کے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے کانٹیکٹس ہوں, لیکن میرے اچھے کانٹیکٹ صحافت میں میرے ضروری نہیں ہے کہ میرے اچھے دوست بھی ہوں. جی. اور ہم جب دوستی کے کسی کانٹیکٹ سے اپنی دوستی کا وہ کبھی بھی, اور جرنلسٹک ایتھکس, ابھی میں کتاب ہی پڑھ رہا تھا جرنلزم کے ایتھکس کے حوالے سے, ایون جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہوتی ہیں, آپ کو اگر اس کا اوریجن نہ پتا ہو تو آپ ایتھیکلی ان آڈیو اور ویڈیو لیک کو چلا بھی نہیں سکتے. ہم چلا دیتے ہیں, اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. بھائی آپ کو پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. ہم پہلے ایک چیز کو اسکرین کر دیتے ہیں, اور اس میں فورنسک بھی آتے ہیں کہ اس کو فورنسک بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے بالکل ہونا چاہیے. اور آپ کو اس چیز پر یہ دیکھیں, ہم سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دیتے ہیں بہت سے ہم ایک آسان طریقہ آ گیا نا کہ ہم نے, کیونکہ ٹیلی ویژن کی یہ مجبوری ہے کہ اسکرین پہ چیز ہونی چاہیے اور وہی چیز بکتی ہے ہماری. تو یہ ایک, اور اسی کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو میڈیا کا آج کا ماڈل ہے دنیا بھر میں, وہ یہی ہے کہ جی اگر کہیں تباہی آتی ہے تو میڈیا کے مزے آ جاتے ہیں. یہ بہت بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. تو سر یہ جو آڈیو اور ویڈیو کا جو سلسلہ ہے, آپ کا ایک کالم بھی اسی سے متعلق تھا, تو اب یہ جو سال ہے 2022 کا, یہ ڈیجیٹل پاکستانی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اسی حوالے سے؟ آگے بھی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ, ایسی چیزیں سامنے آئیں گی؟ جی دیکھیے نا, دنیا بھر میں اب یہ چیزیں ہو گئی نا. آپ دیکھیں امریکن الیکشن کتنے ڈسپیوٹڈ ہو گئے اس حوالے سے, تو دنیا بھر میں. اور آپ کے یہاں تو کیونکہ آپ کے یہاں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے
کہ نیگیٹیوٹی آلویز سیل. آپ کوئی منفی چیز چلائیں گے، اس کے آپ فالوورز دیکھیں لاکھوں میں ہو جائیں گے آپ کے فالوورز. لیکن اگر آپ کوئی سنجیدہ چیز چلائیں گے تو اس کے فالوورز آپ کو اتنے نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ اب میڈیا بالکل نچلی سطح تک پہنچ گیا ہے، عام آدمی تک پہنچ گیا ہے. دیہاتوں میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، اور موبائل فون سب سے بڑی جو ہے نا، اسی کالم میں نے یہ لکھا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اگلے جو سیاسی جماعتوں کے پروگرام میں وہ مفت موبائل دیں وہ لوگوں کو، اور موبائل کے تھرو اپنی کیمپین لانچ کریں. تو ڈیجیٹل پاکستان میں ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اگر نیگیٹیوٹی ہم پہ ڈومینیٹ کر جائے گی، منفی خبریں ڈومینیٹ کر جائیں گی، منفی رجحانات جو ہے ڈومینیٹ کر جائیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوچنے کا سوال ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے اس میں. اور یہ ہماری پالیٹکس میں خاص طور پہ، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پارٹی کے اندر الیکشنز کا رجحان نہیں ہے. ہم پارٹی کے اسی لیے یہ فورن فنڈنگ یا لوکل فنڈنگ کیسز جو ہے یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی جماعتوں میں پراپر آپ نہ آڈٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو، نہ پراپرلی پیش کرتے ہیں، نہ الیکشنز کا پروسیس ہوتا ہے. اور چیئرمین نے یا پریزیڈنٹ نے یا اس نے نامنیٹ کر دیے، لوگ نامنیٹ ہو گئے نیچلی سطح تک، تو ظاہر ہے پھر آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے. اور اسی لیے اب سیاسی کارکن کم سیاسی جماعتوں کو درکار ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ زیادہ درکار ہیں. اور ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، ریممبر کہ زرداری صاحب جب چیئرمین بنے تھے تو اس وقت وہ خود اتنے طاقتور تھے کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ان کی پارٹی کا ہو، اگر ان کی بات کی اگینسٹ جائے تو اس کو ہٹا سکتے تھے، لیکن تھے وہ پارٹی چیئرمین. چلیں جی، بہت شکریہ. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، ان سے آپ نے سوال کیا کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. تو ابھی جو گورنر جنرل آف پاکستان ہے وہ اسپیسیفکلی، کیونکہ ابھی ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز پہلے بھی کی جا سکتی تھی کہ آپ وہاں پہ جو کنسرن حکام ہیں آپ ان سے، حکومت پاکستان جو ہے وہ ان سے کنیکٹ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جی بتائیں کہ آیا جو ان کا علاج بھی ہو رہا نہیں، اور اگر ان کو علاج ویسے نہیں ہو رہا، ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ پہلے کی جانی چاہیے تھیں، لیکن اب وہ کورٹ میں جائیں گے ان کی واپسی کو لے کے. سو کیا لگتا ہے وہ واپس آ جائیں گے؟ اور یہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا، اٹس ناٹ لائک کہ اگلے ہفتے جا رہے کورٹ میں. لیکن بات یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ دا کنوینئنس، کہ کس کی کتنی کنوینئنس ہے کسی بھی حوالے سے. کنوینئنٹ گورنمنٹ کو لگ رہا تھا تو اس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ ہم پرسویٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد اس طرح سے نہیں کیا گیا. بعد میں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ابھی نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر سارے سب چیزیں کول ڈاؤن ہو گئی تھی. کیونکہ پہلے کہتے ہم لے کر آئیں گے، پھر نے کہا ملک کا پیسہ واپس کر دیں، پھر جہاں مرضی چلے جائیں، پھر پیسہ واپس کر دیں. تو کیونکہ ہم ڈفرنٹ قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے. تو جیسے بھی آپ نے بات کی انورٹڈ کامرس، ایز پر کنوینئنس، انورٹڈ کامرس، ٹھیک ہے. تو ایسے یہ کہ ابھی سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کیا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اٹ گوز فار ایوری ون. نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب نون لیگ کو سوٹ کر رہا تھا تو مریم نواز سارے عوامی مسائل بھول کر اپنے ٹویٹر پر بھی خاموش تھی، اس وقت سوٹ کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے جانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر عوام کے لیے سیاست شروع ہو گئی. ایز پر کنوینئنس، جیسے کہ آپ نے کہا.